السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سانحہ کربلا کے متعلق اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے کیا جزیات تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کو، رسول کے خاندان کو 50 سال کے اندر ذبح کر دیا ان کی اپنی امت نے۔ واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ اقدار کی جنگ تھی۔ دو شخصوں کی لڑائی نہیں تھی یہ، بلکہ دو نظریات کی جنگ تھی۔ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا۔ یزید ظلم کا استعارہ تھا اور حسین ابن علی امن کی علامت۔ یہ صبر اور حوصلے کی اعلیٰ مثال قائم کرنے کے لیے تھی۔ اس کی مت کیا ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ یہ ایک سبق ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی بازی لگانی پڑے تو لگاؤ۔ بھوکے پیاسے 3 دن سے گرمی میں، آج گرمی کے روزے کتنے سخت لگتے ہیں ہمیں۔ تمہیں خبر ہے میرے نبی کی اولاد 72 گھنٹے پیاسی، پیاس کی شدت اتنی کہ پاؤں اور پانی کا ایک قطرہ تک نہیں، اور آگے انسان کی شکل میں درندے کھڑے تھے۔ جب سارے جانثار شہید ہو گئے تو آگے اہل بیت رہ گئے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اہل بیت 18 لوگ تھے۔ سب سے پہلے جو شہید ہوئے مسلم بن اوسج تھے، اور پہلا قاتل سالم الیسار، جس کو قتل کیا عبید اللہ بن عمار کلبی نے۔ یزید فاسق اور فاجر تھا۔ آپ نے اس کے خلاف خروج کیا۔ کوفہ سے بے شمار خطوط آئے کہ انف کوفہ آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ آپ خود نہ جائیں، کوفہ والوں سے کہیں کہ تم فوج لے کر یہاں آؤ، لیکن آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی وجہ سے میرا جانا ہی بنتا ہے، میں نہیں رکوں گا۔ تو آپ تشریف لے گئے۔ اس وقت جب یزید کو پتہ چلا کہ آپ نکل چکے ہیں تو اس نے کوفہ کا گورنر چینج کر کے عبید اللہ بن زیاد کو بنا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کون تھا؟ زیاد کا بیٹا۔ زیاد کون تھا؟ طائف میں اس کی ماں تھی، اس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ بعد میں ابو سفیان کے بیٹے امام معاویہ بن سفیان نے زیاد کو ابو سفیان کا نام دے دیا، یعنی کہ یہ میرے باپ کا بیٹا ہے، تو وہ تیز ہو گیا اور سفاق تھا، ظالم تھا۔ اور عبید اللہ بن زیاد اسی کا بیٹا تھا، اسی طرح ہی ظالم تھا۔ اس کو گورنر بنایا۔ ایک سخت دل اور پتھر دل انسان تھا۔ جب آپ کربلا کے نزدیک پہنچے تو اس نے 1000 کا لشکر دستہ حور بن یزید کی قیادت میں بھیجا کہ حسین کو روکو، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کا پانی بھی روکو۔ اللہ اکبر! صفین کی جنگ میں شامی لشکر، حضرت علی نے دریائے فرات پر ان کے ساتھ جنگ کی، امام معاویہ کے لشکر کے ساتھ۔ حضرت علی کی فوج پر پانی بند کر دیا تھا۔ آپ کی فوج نے حملہ کیا، کنارہ چھڑوا لیا اور فرمایا دونوں کے لیے پانی کھول دو۔ یہ فرق ہے نبوت کے خاندان میں اور دوسرے خاندان میں۔ عبید اللہ بن زیاد تو حسین کا پانی بند کر دیا۔ اگلے دن حضرت عمر بن سعد کو 3000 کا لشکر دے کر روانہ کیا۔ اس نے انکار کیا۔ عمر بن سعد نے انکار کیا کہ میں نہیں جاؤں گا، تو لالچ تھی کہ میں تم کو خراسان کا گورنر بنا دوں گا، تم یہ کام کرو۔ لالچ میں آ کر وہ پہنچ گیا۔ یہ 4000 کا لشکر اور آگے 72 معصوم جانیں، 72 معصوم جسم، 32 گھوڑے سوار اور 40 پیدل تھے، جنہوں نے اپنے سروں کو ہتھیلیوں پر رکھا ہوا تھا، مرنے کے لیے تیار تھے۔ ایک حسین بن عمر بن عمیر کوفی تھا، حضرت حسین کے لشکر میں تھا، اور اس نے خوشبو لگائی اور کہا کہ جنت کی حوریں اب میرا انتظار کر رہی ہیں، اب میں وہیں انہی سے ملوں گا۔ جمعرات کا دن تھا، لشکر نکلا لڑائی کے لیے، تو آپ نے عمر بن سعد کو پیغام بھیجا آج رات کی مہلت دے دو، ہم سوچ لیں۔ تو شمر نے کہا مہلت نہیں دینی۔ دوسرے لوگوں نے کہا مہلت ہی مانگ رہے ہیں نا، دے دو۔ اور وہ سوچنا نہیں تھا حسین کے لشکر نے، آہوزاری کرنی سی، عبادت کرنی سی، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا تھا۔ جمعے کی رات تھی۔ آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا، کہا آج جمعے کی رات ہے، اگر آپ میں کوئی جانا چاہتا ہے تو میری وجہ سے کوئی جان نہ دے، چلا جائے۔ انہیں میرا سر چاہیے، میں کٹوا دوں گا، تم سب چلے جاؤ۔ سب نے کہا پہلے ہمارے سر کٹیں گے، پھر آپ کا سر کٹے گا۔ تو ساری رات یہ لشکر اللہ کی راہ میں آہوزاری کرتا رہا، آنسو بہاتا رہا، روتا رہا، اور جنگ سے پہلے آپ خیمے کے پاس بیٹھے۔ آپ کو اونگ آ گئی، اونگ سے آنکھ کھلی تو آپ مسکرانے لگے۔ بہن زینب نے کہا بھائی مسکرانے کا کون سا وقت ہے یہ؟ کہا زینب
ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا ہوں، مرنا ہو تو کوئی ایسا مرے، جان دینی ہو تو کوئی ایسی دے، حق نبھانا ہو تو کوئی ایسا نبھائے۔ پھر آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دی۔ حسین رضی اللہ عنہ نے رائٹ دستے میں ظہیر بن کعین، لیفٹ میں حبیب بن مظہر، درمیان میں جھنڈا اپنے بھائی عباس رضی اللہ عنہ کو دیا۔ آپ کے پاس آپ کے ساتھ آپ کے 5 بھائی بھی شہید ہوئے۔ بدبخت عمر بن سعد، پہلا تیر اس نے چلایا اور کہا تم گواہ رہنا، پہلا تیر میں چلا رہا ہوں۔ رائٹ دستے پہ شمر کی فوج تھی اور لیفٹ پہ عمر بن حجاز ازبیدی۔ سب سے پہلے جو شہید ہوئے مسلم بن اوس اسدی۔ ظہیر بن کعین نے کہا آؤ کوئی میرے مقابلے میں جو آتا اس کے سر اڑا دیتا۔ پھر شمر نے کہا اس کو پتھر مارو ورنہ یہ سب کو مار دے گا۔ ایک شخص نے 200 آدمی مارے، آخر میں ان کے ہاتھ کٹ گئے تو اس کو عمر بن سعد کے پاس لے جایا گیا اور فرمایا میرے ہاتھ کٹ گئے ہیں ورنہ میں تمہارا لشکر کاٹ کر رکھ دیتا۔ تو عمر بن سعد نے کہا اس کا سر کا اڑا دو۔ شمر نے ان کا سر اڑا دیا۔ جب لشکر قابو میں نہیں آیا تو 500 تیر انداز پیچھے تیر چلا چلا کر سارے گھوڑوں کو مار دیا۔ سارا لشکر پیادہ ہو گیا۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، جمعے کا دن تھا۔ پیغام بھیجا ہمیں نماز پڑھنے دو، پھر جو چاہے کر لینا۔ شمر نے جواب دیا ہم تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ اذان کا حکم دیا، اذان دی، پھر آپ نے صلاۃ الخوف پڑھی۔ صلاۃ الخوف کیا ہوتی ہے؟ جنگ کے وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ جنگ کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ یہ پیغام دیا حسین رضی اللہ عنہ نے کہ نماز کسی حال میں چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ 2 صفیں بنا لی جاتی ہیں، ایک صف تیر انداز اور جنگ میں مشغول ہوتی ہے اور ایک صف 1 رکعت ادا کرتی۔ جب 1 رکعت ادا ہو جاتی ہے تو دوسری صف دوبارہ ٹرانسفر کر لی جاتی ہے، یعنی کہ دوسری آیت دوسری صف پڑھتی ہے اور باقی جنگ میں چلے جاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں صلاۃ الخوف۔ صلاۃ الخوف ادا کی، آہستہ آہستہ سارا لشکر ختم ہو گیا تو اہل بیت باقی رہ گئے۔ سب سے پہلے شہید علی اکبر بن حسین تھے۔ علی اکبر بن حسین، اہل بیت 18 لوگ تھے اور آپ نے جا کر ان کی باڈیز کو اٹھایا، ایک طرف رکھا۔ پھر حضرت جعفر کی اولاد عقیل، عبداللہ بن جعفر کی اولاد عون محمد شہید ہوئے۔ پھر آپ کے بھائی عثمان، محمد، عبداللہ، ابو بکر، پھر عباس رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، یہاں تک کہ آپ تنہا رہ گئے۔ ایک بچہ لاٹھی کو اٹھا کر خیمے سے نکلا آ رہا تھا۔ ایک کوفی نے کہا میں اس کو بھی قتل کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا معصوم بچے کو کیوں مارتے ہو؟ تلوار کا وار کیا اور ہاتھ کاٹ دیا۔ عبداللہ بن حسن، وہ گرے اور پکارا یا عمّا، اے میرے چچا، اے چچا۔ آپ آگے بڑھے، زخمی شیر کی طرح پہنچے۔ بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے۔ یہ قوم کیا جواب دے گی اللہ اور اس کے رسول کو جنہوں نے اس کی اولاد کو ذبح کر دیا؟ اہل بیت کی لاشوں کو لڑ لڑ کے ہمت ختم ہو گئی۔ عبداللہ بن حسین تیسرا ابن الموقد، تیر گلے کے پار ہوا اور 2 سال کا بچہ نیچے گر گیا۔ آپ نے ان کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا اور آسمان کی طرف اچھالا۔ اچھا میرے مولا یہ بھی صحیح ہے۔ عاشق تھی میں عشق کپکھے وانگ پہاڑاں ہوں، عشق سوئی حقیقی جیڑا، قتل معشوق تے مننے ہوں، عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، توڑے تے تلواراں ہوں، جے تو ویکھیں راز ماہی دے، سچا عشق حسین علی دا، باہو سر دیوے راز نہ بھننے ہو۔ اس نبی کے نواسے کو دیکھو، سامنے نسل ذبح ہو رہی ہے، چہرے پر ایسا سکون جیسے دریا کو ہوتا ہے۔ آپ کو پیاس بڑی شدید تھی، کم بختوں نے 3 دن سے پانی روک رکھا تھا۔ گرمیوں کے روزے ہوں تو کیا حالت ہوتی ہے۔ عصر کا وقت تھا، 3 دن سے پانی بند ہوگا، ان کا کیا ہوا ہوگا۔ آپ فراق میں اترے، پانی پینا چاہا مگر ایک بدبخت نے تیر مارا جو گردن پر لگا، سینے پر، تو سارا پانی خون آلود ہو گیا۔ آپ نے کہا اچھا اللہ سے پیاسا ملوں گا۔ آپ واپس پلٹے، لوگوں نے گھیر لیا۔ شمر نے کہا کیوں نہیں بڑھتے، کیوں نہیں قتل کرتے، قتل کرو اس کو۔ آگے بڑھے تو دائیں بائیں وار کر کے لوگوں نے کاٹ دیا۔
زہرہ بن شریمی۔ سنان بن انس نے نیزہ مارا۔ شمر نے کہا زخمی کا سر نہیں کاٹ سکتے، اور کانپنے لگا سنان۔ خولہ بن ارز سر کاٹا اور کہا تیری ماں تجھے روئے۔ 72 شہزادوں کے سر نیزوں پر چڑھ گئے۔ پھر خاندان نبوت کے خواتین اور بچیوں کو کوفہ کی طرف لایا گیا۔ حضرت زینب لاشوں سے گزریں اور یہ مصرع پڑھتی گئیں، واہ محمدہ واہ محمدہ، اے محمد دیکھو کس طرح تمہارا حسین دولہا بنا ہے، تمہاری بیٹیوں کو کیسے لے کر جا رہے ہیں۔ یزید نے حکم نہیں دیا تھا مگر وہ راضی تھا، اور کیا کہا اس نے جب حسین رضی اللہ عنہ کا سر لایا گیا؟ دیکھا تیرے باپ نے میرے خلاف بغاوت کی تھی، اللہ نے کیا انجام کیا اس کا۔ تیرے باپ نے میرے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی، یہ بغض تھا ان کے اندر۔ یہاں پر معاملہ نہیں تھا ہوا۔ مدینہ میں بھیجی فوج 12,000 کا لشکر۔ جب مدینہ والوں کو معلوم ہوا کہ یہ حشر کیا ہے خاندان نبوت کا، تو انہوں نے بیعت توڑ ڈالی۔ 12,000 کا لشکر دے کر بھیجا یزید نے، اور کہا 3 دن کا محاصرہ کرنا، اس کے بعد ان کو ختم کر دینا۔ اور 3 دن بعد فوجوں کو کھلا لائسنس مل گیا، جو مرضی کرتے، جس کو مرضی شہید کیا، سب سے لوٹا، معصوم بچہ اس کو اٹھا کر دیوار میں مارا۔ اور یہ حالت تک ہو گئی کہ صحابی کی بیویاں، صحابی کی بیٹیاں اور صحابیوں کی بہنیں دوشیزائیں بغیر شادی کے 1,000 عورتیں حاملہ ہوں۔ یہ حالات تھی اس وقت، یہ کنڈیشن تھی اس وقت۔ حالت یہاں پر بھی نہیں رکی۔ خانہ کعبہ میں گھوڑے باندھے، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، پیشاب و پخانہ کرتے رہے، اذانیں نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ 3 دن مسجد نبوی میں، اس کے بعد خانہ کعبہ کا رخ کیا، وہاں کا محاصرہ کیا۔ منجین سے پتھر برسائے خانہ کعبہ کی دیواروں پر، خانہ کعبہ کا غلاف کو آگ لگ گئی۔ جب 3 حرمتیں پامال ہو گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آیا۔ 3 سال صرف حکومت کر سکا یزید ابن معاویہ، اور پھر ایسی بیماری نے پکڑا کہ چیختا تھا، چلاتا تھا پیٹ کی تکلیف سے۔ پانی، پیاس لگتی تھی، پانی نہیں پی سکتا تھا، پیاس بجھتی نہیں تھی، پیٹ پھٹتا تھا۔ ابھی محاصرہ میں ہی تھا مکہ کہ اس کا، یزید کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ اور عبداللہ بن زبیر نے باہر آ کے کہا جاؤ دیکھو تمہارا وہ پاگل مر گیا۔ پھر زبیر اور ان کا بیٹا یزید ابن معاویہ، معاویہ کا بیٹا معاویہ ابن یزید، صرف 40 دن 3 براعظم پر حکومت کی، 3 براعظم پر 18 سال کی عمر میں حکومت کی۔ 40 دن، 41ویں دن اپنے خاندان کو بلایا، بنو امیہ کو، اور کہا میں تم سے خاص بات کرنی ہے، اور کہا کہ یہ حکومت خون بہا کر ملے، جو حسین کو ذبح کر کے ملے، مجھے یہ حکومت نہیں چاہیے۔ 3 براعظم کی حکومت کو ٹھکرا کر معاویہ بن یزید امر ہو گیا، اور آج اس نبی کی امت 3 روپے کے لیے، 3 کوڑیوں کے لیے اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہے۔ خدا را اپنی قدر کیجئے، اپنے دین کی، اپنے نبی کی۔